تمنا رکھتا ہو۔ کچھ ایسے حقائق قبلہ مرحوم و مغفور علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کی زندگی کے بعد معلوم ہوئے، تو یہ افسوس رہا دل میں کہ ان کی جو زندگی کے خوبصورت لمحات جو انہوں نے عشق سرکار میں گزارے، وہ عام لوگوں کے علم میں بہت کم آئے۔ جو قریب ہوں گے وہ تو جانتے ہوں گے۔ عام تاثر یہی تھا کہ آپ جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن وہ جذبات میں آنا تو ایک عاشق جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت و مقام کا ان کی حرمت کا معاملہ آئے تو پھر عاشق رسول جو ہیں وہ تو تمام حدیں ہی پار کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے سارا جذبہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بے شک وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور انہوں نے جس کم عرصہ میں اپنی اس محبت میں اپنے آپ کو گم کر کے پوری دنیا میں امر ہو گئے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو گئے اور پوری دنیا پہ ان کی آشنائی ہو گئی۔ آج کون سا ملک ہوگا جہاں پہ قبلہ مرحوم و مغفور جناب خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر نہ ہو رہا۔ حسین کے خادم بے شک انہوں نے نام خادم حسین اور حسین کے حق ہونے کا، خادم ہونے کا حق ادا کر دیا۔ بے شک علامہ صاحب بہت اچھی بات، بہت اچھی۔ تو اب میں علامہ صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ اپنا بیان، آج بڑی 11ویں شریف کا ختم بھی ہے، اور اب سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ صدق و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود محل ہے، بلند آواز سے درود۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم، بندہ پروردگارم، امت احمد نبی
دوست دارے چہار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اولیاء را چیست دانی اے فقیر، میں رساند لا مقام با یک نظر۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد پیارے نبی سرور کائنات، مدینہ کے چاند، آمنہ کے لال، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد پیر طریقت، رہبر شریعت، محب العلماء، محب الفقراء، محب الاکبار، کریم النفس، کریم الوجود، حضور قبلہ پیر سید اشتیاق احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ و معزز میرے بزرگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے صوفیاء کرام، صالحین، نیک بندے اور دوستوں اور بزرگوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الجن والانس، شیخ القل، غوث ثقلین، محبوب سبحانی، کتب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک۔ آپ کا عرس مبارک ہے اور درود محل ہے، سبحان اللہ، درود محل ہے، اس کی اپنی برکات ہے، اس کے اپنے فیض و برکات ہے۔ میرے لیے یہ سعادت ہے کہ بلا حضور شاہ صاحب نے پھر حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہاں میں اپنے آپ کو حاضر ہونا سعادت میں سمجھتا ہوں، دل کھینچا کھینچا چلا جاتا ہے، کیونکہ درود محل جو ہو، سبحان اللہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز صحیح بخاری شریف کی حدیث سے کرنا چاہوں گا۔ راوی حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میرے آقا دو جہاں نے دعا فرمائے، اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک کے شام میں برکتیں عطا فرما، اللہم بارک فی یمننا، اے اللہ ملک یمن میں بھی برکت عطا فرما۔ تو ایک دفعہ نہیں، 3 دفعہ میرے نبی نے دعا فرمائی، 3 دفعہ، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا، اللہم بارک فی شامنا، اللہم بارک فی یمننا۔ اب یہاں محدثین اور اہل علم بیان فرماتے ہیں سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے کیوں دعا مانگی اور ملک یمن کے لیے کیوں دعا مانگی۔ اہل علم اور محدثین بیان فرماتے ہیں ملک شام کے لیے اس لیے دعا مانگی، وہاں 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو ملک یمن میں نہ کعبہ ہے، نہ قبلہ ہے، نہ حجر اسود ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، نہ وہاں کعبہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو ملک یمن کے لیے فرمایا تمہیں خبر نہیں، ملک شام کے لیے اس لیے دعا مانگی، وہاں 70,000 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور ملک یمن کے لیے اس لیے دعا مانگی، وہاں ولیوں کے مزارات ہیں، وہاں ولیوں کے مزارات ہیں۔ ایک ولی تو وہ ہے جس نے حضور کو دیکھا نہیں ہے، اور حضور نے بھی ظاہری آنکھ سے اس کو نہیں دیکھا، لیکن اس ولی کا مقام یہ ہے میرے نبی جبہ عطا کر رہے ہیں، عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج رہے ہیں، فرمایا جاؤ امت کا ولی ایک وہاں یمن میں رہتا ہے، اس کو میرا جبہ بھی عطا کر دو، اس کو کہہ دو گناہگار امت کے حق میں دعا کر۔
گناہگار امت کے حق میں دعا کرے. جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اویس جنت میں چلے جاؤ. حضرت اویس چلتے چلتے ہوئے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے عرض ہو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا روک لو. حضرت سیدنا اویس رک جائیں گے. جی باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا پیچھے دیکھو. یا باری تعالیٰ دیکھ رہا ہوں. رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا تیرے پیچھے 70,000 افراد ایسے ہیں جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. باری تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جدھر جدھر نگاہ کرتے جاؤ گے ہم اس کو جنتی بناتے جائیں گے. واہ 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 کیا بات ہے ولیوں. قرآن کی آیت مبارکہ قرآن کی بھی سیر کرتے ہیں نا. ولیوں کا مقام قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں. مزہ آئے گا. قرآن پاک کے 8ویں سپارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتٍ انسان مردہ تھا کچھ نہیں تھا یعنی عالم ارواح میں رہتا تھا اور عدم کی حالت میں تھا. یہ شکل صورت جو اب ہے یہ نہیں تھی. پھر کیا کیا؟ فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے دنیا میں بھیجا اس کو زندگی عطا فرمائی. اب ذرا ترجمہ سن لی ایمان تازہ ہو جائے گا. اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتٍ انسان میت تھا عدم کی دنیا میں تھا عدم کی حالت میں تھا. فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اس کو زندہ فرمایا اور زندہ فرما کر پھر کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا ہم نے انسان کو نور والا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ نور والا بنا دیا ہے. اب نور والا نور سے مراد یہاں نور ایمان ہے. نور سے مراد یہاں نور ایمان ہے. ہم نے اس کو زندگی بخشی ایمان کی دولت عطا فرمائی. زندہ بھی ہم نے کیا نور بھی ہم نے عطا کیا. اب آگے یمشی مضارع کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل اللہ نہیں ہے اس کا فاعل خود بندہ ہے. زندہ کرنے کا فاعل بھی اللہ ہے اور نور کا فاعل بھی اللہ ہے. جب ہم نے اس کو نور والا بنا دیا اب یمشی بھی فی الناس اب وہ لوگوں میں خود نور بانٹتا پھر رہا ہے. خود نور بانٹتا پھر رہا ہے. کبھی وہ درود کا نور بانٹتا ہے کبھی ایمان کا کبھی قرآن کا. گویا کہ اس آیت کا ترجمہ یوں بن جائے گا کہ ہم نے اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے داتا گنج بخش حجویری بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے معین الدین چشتی بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو ہم نے خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے کسی کو ہم نے حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ لالا والی سرکار بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو بابا فرید دین گنج شکر بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو بہاؤ الدین نقش بند بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو معین الدین چشتی بنا دیا. اس نور ایمان کے ذریعے سے کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی بنا دیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اب وہ نور ایمان بھی بانٹتا ہے نور قرآن بھی بانٹتا ہے. سبحان اللہ. یمشی بھی فی الناس وہ نور ایمان بھی بانٹتا ہے اور نور قرآن بھی بانٹتا ہے. حضرت سیدنا معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب آپ چلتے چلتے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو اکیلے تھے تنہا تھے. پھر نور ایمان اتنا بانٹا اتنا تقسیم کیا جب ان کا جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے.
یمشی بہی فی الناس، سبحان اللہ، کیا یمشی بہی فی الناس، اب نور ایمان والا بنایا، اب وہ نور بانٹ رہا ہے۔ کبھی نور ایمان، حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے اندر ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضور جلدی قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ کسی کے پاس گیا، بیوی اہلیہ محترمہ حافظہ قرآن تھی، اس کے دل کی خواہش تھی میں بھی حافظہ قرآن ہوں، تو بھی حافظ قرآن ہوتا، تیرے سینے کے اندر بھی اللہ کا قرآن ہوتا۔ کسی کے پاس استاد کے پاس گیا، اس نے کہا 4 سال، کسی نے کہا 5 سال، کسی کے ساتھ 7 سال، 8 سال لگیں گے۔ چلتے چلتے ہوئے کسی اللہ کے نیک بندے کے دربار میں آیا، واہ، کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت کے اندر آیا، حافظ جمال اللہ ملتانی کی بارگاہ میں، تو عرض کرنے لگا حضور شادی ہو چکی ہے، اب حفظ کرنا ہے، ذرا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، کوئی کرم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح نماز پڑھاؤں گا، دائیں جانب مقتدی بن کر کھڑے ہو جانے۔ حافظ جمال اللہ ملتانی نے اللہ اکبر کی صدا بلند فرمائی، 2 رکعت نماز فرض ادا فرمائی، دائیں جانب جب سلام پھیرا، جتنی مقتدی تھے سارے حافظ قرآن، اور جو بائیں جانب جب پھیرا سارے مقتدی ناظرہ خان۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں یمشی بہی فی الناس، ہم نے انسان کو نور والا بنایا ہے، اب وہ نور تقسیم کر رہا ہے، نور ایمان بھی بانٹتا ہے، نور قرآن بھی بانٹتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب یہاں روحانی خیرات بانٹ رہے ہیں، درود پاک کا نور تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم نے انسان کو نور والا بنایا ہے، اب وہ نور ایمان بھی بانٹتا ہے، نور قرآن۔ یہ کہانیاں کس سے، یہ کہاں سے؟ میں نے کہا نام کہانیاں کس سے تو میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس تو ہے قرآن موجود، سبحان اللہ۔ ان کرامات کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ولیوں کا بھی ذکر فرمایا ہے اور ولیوں کی کرامت کا ذکر بھی فرمایا ہے، ولیوں کی کرامت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن پاک کا 3 سپارہ، اللہ اکبر، سورۃ آل عمران، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ سیدہ مریم حجرے کے اندر عبادت کرتی ہیں، اور عبادت خانہ مخصوص کیا ہوا ہے، محراب حجرے کو بھی کہتے ہیں۔ ایک شکل محراب ولیے ہوتی ہے، لیکن محراب سے مراد یہاں حجرہ ہے۔ قرآن پاک میں جس محراب کا ذکر آیا، عبادت کر رہی ہیں، دین عیسوی کی پیروکار ہیں، کفالت حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام۔ اب قرآن بیان کرتا ہے کلما، جب ہی، کبھی کبھی نہیں، کلما داخلہ، جب بھی حضرت سیدنا زکریا جب داخل ہوتے ان کے حجرے میں، جب ہی داخل ہوتے، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو، 1 دن میں، 2 دن میں، 4 دن میں، جب ہی داخل ہوتے، وجد انتہا رزقا، ان کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے۔ تو حضرت سیدنا زکریا نے کہا کفالت میری، نگرانی میری، لاک بند، دروازہ بند، آتا جاتا صرف میں ہوں، یہاں تو کوئی اور آتا نہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ ہاں، قال یا مریم ان لک ھذا، یہ بے موسمی پھل کہاں؟ اس نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ خدا کی جانب سے آئے، یہ جنت سے آئے ہیں، خدا کی جانب سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب سن لیجیے، یہ کرامت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کس کی کرامت ہے بولیے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ولیہ تھی، ان کی کرامت ہے۔ اگر ان کی کرامت برحق ہے تو غوث العظم کی کرامت بھی۔ اب اگلی آیت مبارکہ ذرا سن لیجئے۔ اب جب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ ان حجرے کے اندر بطور کرامت، بطور بزرگی بے موسمی پھل آتے ہیں، کہ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، اشتیاق پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا اشتیاق؟ ہنالک، اس جگہ پر کھڑے ہو گئے، اس جگہ کو وسیلہ بنا لیا۔
وسیلہ کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک وسیلہ بالمکان، ایک وسیلہ بالفعل، ایک وسیلہ نیک بندوں کا، ایک وسیلہ نماز کا، اعمال صالحہ کا۔ وسیلہ کی کئی اقسام ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نیک بندوں کا وسیلہ یہ بھی برحق ہے، لوگ کہتے ہیں صرف نیک اعمال کا، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہاں تو قرآن میں مطلق ہے حضرت، ابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں یہ نہیں ہے کہ نماز کا، روزے کا یا بندوں کا، وہاں مطلق ہے۔ مطلق کا قاعدہ یہ ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پر رہتا ہے۔ تو جس طریقے سے نماز روزے کا وسیلہ جائز ہے، نماز پڑھنے والے کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ حقیقت ہے، مجھے کوئی ثابت کرے کہ وہاں نماز روزے کا وسیلہ مراد ہے، دوسروں کا وسیلہ مراد نہیں ہے، مطلق ہے۔ وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ نیک بندوں کا بھی ہوتا ہے اور نماز روزے کا بھی ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کے بندے ڈیرا لگا کر آرام کر رہے ہوتے ہیں وہ جگہ بڑی برکت والی ہوتی ہے، اس کو وسیلہ بالمکان کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو وسیلہ بالمکان کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں بھی دعائیں کرتے ہیں لیکن چلتے چلتے ہوئے داتا دربار پر حاضری دیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اس جگہ کو برکت والا تصور کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، اللہ اس نیک بندے کی دعا کے صدقے میری دعا قبول فرما۔ اس کو وسیلہ بالمکان کہتے ہیں۔ تو وسیلہ بالمکان کا ثبوت بھی بولیے قرآن سے ملتا ہے کہ نہیں؟ یہاں لفظ ہے ہنالک، اس جگہ کے اوپر دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اگر بے موسمی پھل اس کو دے سکتا ہے تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بے موسمی اولاد بھی دے سکتا۔ کیا بات، قرآن ہے، مقام ولایت۔ تو یہ سنت بنا دیا، جہاں نیک بندے آرام کر رہے ہوں وہاں اس جگہ پر دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کی۔ اور پھر دعا تو پہلے بھی مانگتے رہے نا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام دعا پہلے بھی مانگتے رہے، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، اور مسجد کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی دعائیں تو مانگتے رہے، لیکن دعا قبول اس جگہ ہوئی جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ڈیرا، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ڈیرا، رحمتوں کا نزول، تو پھر دعا قبول ہوگی۔ رب نے پھر جواب دیا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسید وحصور ونبیا من الصالحین۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ اب بے موسمی پھل ان کے پاس آئے، میری طرف توجہ کہیے سبحان اللہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے تھے، خلیفہ معتصم باللہ آپ کی خدمت کے اندر آیا، کہنے لگا دل کرتا ہے بے موسمی پھل کھانے کو۔ آئے کیا دل کرتا ہے بے موسمی پھل کھانے کو؟ خلیفہ بالمعتصم باللہ آپ کی قدموں میں بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی موسم تو نہیں ہے لیکن پھل کھانے کو دل کرتا ہے۔ فرمایا کون سا پھل؟ اس نے کہا جی حضور سیب کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ نے فضا کے اندر ایسے ہاتھ بڑھایا، 2 سیب آپ کے ہاتھ میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میں قرآن سے استدلال قائم کر رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا، قرآن سے استدلال، ہر چیز قرآن سے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا حضور یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی اپنا ہاتھ اٹھایا، جنت میں پہنچ گیا، یہ جنت سے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنا نبی حضور اونچا ہوتا ہے نا، اتنی اس امت کا ولی بھی اتنا اونچا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
سمجھ آ رہی میری بات؟ بڑا اہم نقطہ ہے. جتنی درجے کا نبی ہوتا ہے، جتنے مرتبے کا نبی ہوتا ہے، اس کی امت میں اس کا ولی بھی اتنا ہی مرتبے کا ہوتا ہے. تو سیدہ مریم تو حضرت سیدنا عیسیٰ کی امت میں سے ہے نا. جب ان کے پاس بے موسمی پھل آ سکتے ہیں تو حضور کی امت کے ولی غوث العظم کے پاس کیوں نہیں آ سکتے؟ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے چلیے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام تشریف فرما. لوگ کہتے ہیں یہ غوث العظم کی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، یہ کرامات ہیں. میں نے کہا نہیں، کرامات کہانی قصے نہیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہیں. اللہ اکبر. نبیوں ولیوں کا ذکر کرنا بھی اللہ کی سنت ہے، ان کی کرامات بیان کرنا بھی اللہ کی سنت ہے. سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے، دربار لگا ہوا ہے. ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی. آپ نے درباریوں کا سورۃ النمل پارہ نمبر 19 اٹھا کر دیکھی. قالت یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی. تم میں سے کون ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل دور رکھا ہے؟ کتنا؟ 1500 میل. 100 میل نہیں، 200 نہیں، 400 نہیں، 1500 میل دور رکھا ہے. پہرے دار ہیں، لاک بند ہے، کنڈا دروازے بند ہیں، فوجی دستہ پہرا دے رہا ہے، ارد گرد نگران کھڑے ہیں، نگاہ بان کھڑے ہیں. 1500 میل دور رکھا ہے. کون ہے؟ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت میری خدمت میں حاضر کر دے. قرآن بیان کرتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. جن کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں کام کرتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہنے لگا یہ محفل مجلس لگی ہوئی ہے، برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا. فرمایا تھوڑے کام کے لیے اتنی زیادہ دیر نہیں چاہیے، بیٹھ جا. اللہ، بیٹھ جا. اللہ اکبر. وہ بیٹھ گیا. قرآن بیان کرتا ہے اس کی اگلی آیت مبارکہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی امت کا ایک ولی عالم دین کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ کام میں کر کے دکھاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہنے لگا حضور دیر کی کیا بات ہے، آپ کی آنکھ کی پلک جھپک کر اوپر نہیں جائے گی، ملکہ بلقیس کا تخت پہلے آ جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ آباد. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. دعویٰ نہیں کیا، حضور دعویٰ نہیں